اس صورت کے بڑے فضائل آتے ہیں۔ جہاں تک بندہ ناچیز کا مطالعہ ہے، جتنے فضائل اس صورت کے وارد ہوئے ہیں کسی اور صورت کے متعلق اتنے فضائل نہیں آئے، کیونکہ عقائد کو دیکھیں تو اہم جو عقائد ہیں وہ 3 قسم کے، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ بالرسالت، عقیدہ بالآخرہ۔ اللہ کو ایک ماننا، رسول کریم کی رسالت پر، رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھنا، اور آخرت پر۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر، سورہ توحید کے اندر، سورہ اخلاص کے اندر عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے جو 1/3 ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم روزانہ 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ حضور 1/3 قرآن رات کو پڑھنا، 1/3 پڑھ کر سونا، دن بھر کی مصروفیات بھی اور مشاغل بھی، تھکا ماندہ کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ جب تم ایک بار سورہ اخلاص پڑھتے ہو تو 10 قرآن کا یعنی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو سبحان اللہ پورے قرآن کا 30 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک ہے اصلی ثواب، ایک ہے فضلی ثواب۔ ایک حافظ قرآن ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتا ہے، وہ اس طرح ثواب پا لیتا ہے، اس کو اصلی ثواب کہتے ہیں۔ ایک کسان ہے، ایک ذمہ دار ہے، ایک مصروف ترین آدمی ہے، اور وہ آ کر شام کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اللہ ہمیں اس سورت کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا گیا۔ جب بھی وہ جماعت کراتے تو ہر قرات کے اختتام پر وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے۔ واپسی پر لشکریوں نے اس بات کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور جب بھی یہ امامت کراتے تھے تو علم شریف کے بعد کوئی سورت پڑھتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ان سے دریافت کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ لأنہا صفت الرحمن، یہ رحمان کی صفات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ کی صفات کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، وحدانیت کا بیان ہے، صمدیت کا بیان ہے، اور اس کے بے مثل و بے مثال صفات کا بیان ہے، تو اس لیے میں اس کی تلاوت کو محبوب سمجھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، آپ اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی اس کو محبوب رکھتا ہے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی بہت تلاوت کرتا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے اس سے محبت ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تجھے اس کی محبت جنت میں داخل کر دے گی، تجھے اس کی محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور یہ حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا تم انہیں جانتے ہو؟ او تعرفونہ، کیا تم فرشتے بھی انہیں جانتے ہو؟ ابو ذر غفاری کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اشہر عندنا منہ عندکم، یا رسول اللہ وہ یہاں سے ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہیں، زیادہ مشہور ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بماذا نال ہذہ الفضیلہ، یہ فضیلت کس وجہ سے پائی ہے انہوں نے، یہ مقام کس وجہ سے پایا ہے کہ وہ زمین والوں کی بنسبت آسمان والوں میں زیادہ مشہور و معروف ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا لصغرہ فی نفسہ وکثرت قراءتہ قل ھو اللہ احد۔ حضور دو خوبیاں ہیں، ویسے تو بہت سی خوبیاں ہیں، جو نمایاں ان کی خوبیاں ہیں وہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی تکبر غرور سے یہ دور ہیں، عاجزی اور انکساری کے پیکر ہیں، اور یہ بکثرت قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرماتے ہیں، اسی وجہ سے یہ فرشتوں کے ہاں زیادہ مشہور ہیں۔